اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی موڑ پر یہ سوال اپنے دل میں ضرور دہراتے ہیں کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں وہ سکون، وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کی ہمیں امید ہوتی ہے؟ یہ سوال کبھی زبان پر آ جاتا ہے اور کبھی دل کے اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان مسلسل پریشانیوں میں گھرا رہے، جب دعائیں مانگ مانگ کر دل تھک جائے، جب وظائف کرتے کرتے امید کمزور ہونے لگے اور حالات جوں کے توں رہیں۔ ایسے میں دل کے کسی کونے میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے وظائف میں ہی کوئی کمی ہے، یا شاید اب ان چیزوں میں وہ تاثیر نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے وظیفے کو سمجھنے کا انداز ہی بدل لیا ہے۔ ہم نے وظیفے کو ایک حل، ایک نسخہ، ایک فوری راستہ بنا لیا ہے، حالانکہ وظیفہ دراصل بندے کی اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں آیت اتنی بار پڑھ لی، فلاں اسم اتنی تعداد میں دہرا لیا تو اب نتیجہ لازمی آنا چاہیے۔ اگر نتیجہ نہ آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور بے چینی ہمیں ایک اور غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ایک وظیفہ لیتے ہیں، پھر دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے دوسرا وظیفہ، پھر کسی اور سے تیسرا، یوں آہستہ آہستہ ان کے پاس وظائف کا ایک انبار جمع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی مسئلے پر 5 سے 6 وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی صبح کا وظیفہ ہے، کوئی دوپہر کا ہے، کوئی رات کا ہے، کوئی فلاں تعداد میں، کوئی فلاں شرط کے ساتھ۔ انہیں لگتا ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب انسان اس طرح مختلف جگہوں سے مختلف نیتوں اور مختلف طریقوں کے وظائف اکٹھے کر لیتا ہے تو اس کا دل منتشر ہو جاتا ہے، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس کا یقین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کس پر بھروسہ کر رہا ہے۔ کبھی اسے فلاں عامل کی بات سچی لگتی ہے، کبھی اسے دوسرے کی بات سچی لگتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں، اور جب دل ہی نہ ٹھہرے تو وظیفہ کیسے اثر کرے؟ یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وظیفہ اثر کرنے کے بجائے الٹا اثر دکھانے لگتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے تو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا تھا، مگر اس کے بعد مسائل اور بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن یا ذکر میں کوئی خرابی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لیا ہوتا ہے جو وہ سنبھال ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ اس کی روح تھک جاتی ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور عبادت سکون دینے کے بجائے دباؤ بن جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وظیفہ کم ہو یا زیادہ، اس کا تعلق تعداد سے نہیں بلکہ توجہ، یقین اور تسلسل سے ہوتا ہے۔ ایک ہی وظیفہ، ایک ہی ذکر، ایک ہی دعا اگر سمجھ کر، دل لگا کر، ثابت قدمی کے ساتھ کی جائے تو وہ بہت سے بکھرے ہوئے وظائف سے کہیں زیادہ طاقت رکھتی ہے، مگر ہم اس سادگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کم پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اس لیے ہم زیادہ پڑھنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور اسی دوڑ میں اصل چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بات آتی ہے کہ ہم وظیفہ کیوں کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف مسئلہ حل کروانا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے در پر بھی ایک فہرست لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات فوراً مان لی جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم دل ہی دل میں شکوہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ شکوہ خود ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو مزید بند کر دیتی ہے۔ گناہوں کا بوجھ بھی اس سارے معاملے میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ہم بظاہر ذکر کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں حسد، ناراضی، بدگمانی، تکبر یا ناشکری چھپی ہوتی ہے۔ ہم زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں مگر دل میں اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ اندرونی تصاد عبادت کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ دل اگر صاف نہ ہو تو الفاظ اپنا راستہ کھو بیٹھتے ہیں۔ حرام رزق بھی ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا آسمان تک پہنچے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو جسم دعا مانگ رہا ہے وہ کن چیزوں سے پلا بڑا ہے۔ حرام صرف وہ نہیں جو کھلے عام حرام کہلائے، بلکہ وہ بھی حرام ہے جس میں کسی کا حق دبا ہو،
کسی کو دھوکہ دیا گیا ہو، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہو، ایسا رزق دل کو سخت کر دیتا ہے اور سخت دل سے نکلنے والی دعا میں تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ نماز کے بغیر وظائف ایسے ہی ہیں جیسے بنیاد کے بغیر عمارت۔ جو شخص نماز کو بوجھ سمجھتا ہے اس کے لیے وظیفہ بھی جلد یا بدیر بوجھ بن جاتا ہے۔ نماز دل کو ترتیب دیتی ہے، وقت کو نظم دیتی ہے اور بندے کو اس کی اصل جگہ یاد دلاتی ہے۔ جب نماز درست ہو جاتی ہے تو انسان خود بخود بہت سی فضول چیزوں سے بچنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ وظائف میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ایک اور بڑی رکاوٹ جلد بازی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج پڑھیں اور کل نتیجہ سامنے ہو۔ اگر کچھ دن یا کچھ ہفتے گزر جائیں اور فرق محسوس نہ ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ غلط ہے، حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ پہلے ہمیں تیار کرتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کو ہر چیز فوراً ملنے لگے تو وہ شکر گزار نہیں رہتا بلکہ مطالبہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اصل کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے ماننے آیا ہوں، صرف لینے نہیں۔ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ شاید جو میں چاہ رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو اور جو تو چاہ رہا ہے وہی اصل خیر ہے، اس سوچ کے ساتھ کیا گیا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی دل پر اثر کر جاتا ہے۔ درود شریف اس سارے سفر میں ایک عجیب سا سکون لے آتا ہے۔ جو شخص درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ نرمی کے بغیر نہ دعا میں اثر ہوتا ہے نہ ذکر میں۔ درود انسان کو شکر گزار بناتا ہے اور شکر وہ دروازہ ہے جس سے مزید نعمتیں داخل ہوتی ہیں۔ استغفار اس راستے کا پہلا اور بنیادی قدم ہے۔ یہ وہ پل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر روز رات کو یا صبح کے کسی خاموشی کے وقت دل سے یہ کہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار نہ صرف گناہوں کو دھو دیتا ہے بلکہ دل کو نرم کرتا ہے اور نفس کو تسلیم کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کیفیت کے بغیر باقی وظائف زیادہ مؤثر نہیں ہوتے، چاہے آپ نے آیات کتنی ہی دہرائی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جو اصلی وظائف کیے جائیں وہ مختصر دل سے اور سمجھ کر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کسی ایک وقت یہ ایک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا رزاق یا کریم اکفینی حلالا ووسعا علی من فضلک۔ یہ وظائف اس وقت اثر دکھاتے ہیں جب انسان ایک وقت میں صرف ایک نیت اور ایک وظیفے پر دل لگا کر پڑھے۔ اگر 6 مختلف وظائف ایک ساتھ پڑھے جائیں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں تو روح پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور دل تھک جاتا ہے، جس سے اثر الٹا یا کم ہو جاتا ہے۔ نماز کے بغیر وظائف ایسے ہی ہیں جیسے بغیر جڑ کے درخت۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، نظم پیدا کرتی ہے اور بندے کو اس کی جگہ یاد دلاتی ہے۔ جو شخص نماز کو سنت و فرض کے مطابق ادا کرتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، اس کے وظائف خود بخود سمر جاتے ہیں۔ نماز کے بغیر آپ جتنی بھی وظائف پڑھ لیں وہ اثر نہیں دکھائیں گے یا اثر بہت کم ہوگا۔ حقوق العباد کا خیال بھی لازمی ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت تو مانگ لیتے ہیں مگر بندوں سے حق نہیں مانگتے۔ کسی کا دل توڑ کر، کسی کے حق پر ڈاکہ مار کر، کسی کی ناداری سے فائدہ اٹھا کر ہم چاہتے ہیں کہ وظیفہ اثر کرے، یہ ممکن نہیں۔ پہلے بندوں کے حقوق ادا ہو، دل صاف ہو، گناہ کم ہو، تب جا کر وظائف اور استغفار دل پر اثر کرتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ کبھی وہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی بہتر دیتا ہے اور کبھی کسی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ ہر تاخیر ناکامی نہیں، ہر خاموشی انکار نہیں۔ اصل کامیابی تب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کو صاف، دل کو ٹھہرا ہوا اور نیت کو خالص رکھ کر ایک ہی وظیفہ دل لگا کر کرے۔ استغفار اور درود کے ساتھ پھر وہ چھوٹا سا وظیفہ بھی بکھرے ہوئے کئی وظائف سے کہیں زیادہ اثر دکھاتا ہے، کیونکہ تاثیر الفاظ میں نہیں دل کے ٹھہراؤ میں ہوتی ہے۔